سب کی باری آئے گی, سب کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حق ملے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں, بلکہ آلریڈی یہ ہو رہا ہے کہ لگے گا ہی نہیں کہ کبھی پنجاب میں سیلاب آیا تھا. ورنہ سیلاب آتا ہے تو لوگ, مہربانی, بہت شکریہ, مہربانی, بہت مہربانی, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سیلاب آتا ہے یا کوئی نقصان آتا ہے, حکومتیں کئی سال جو ہے وہ اس کے بدلے میں پیسے مانگتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں. ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا, کسی سے امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا. آپ کا جو حق تھا, آپ کے پیسوں سے, آپ کے وسائل سے, الحمدللہ آپ کے اوپر آج آپ کو ہم آپ کے ہاتھ میں پکڑائیں گے انشاءاللہ. تو سب تسلی رکھیں, آج سب کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حق ملے گا. یہ آپ کے چیکس جو ہیں, مجھے دکھائیں ذرا, 2-4 بنڈلز دے دینا, 2-4 اور لے کر آئیں جلدی. یہ آپ جتنے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ سب کے کارڈز ہیں, سب کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب, یہ دیکھیں, سب موجود ہیں یہاں پر, اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جن کو میں دے سکی ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیا, جن کو میں اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکی وہ یہ سمجھیں کہ یہ ان کا حق انشاءاللہ تعالیٰ ان تک آج ابھی تھوڑی دیر میں پہنچے گا. اور یہاں پر کون ہے جو انچارج ہوگا یہاں پر, کہ جب تک سب کو مل نہ جائے جائیں گے نہیں؟ جی یہ ادھر آئیں, عرفان آئیے, ان کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں, اور یہ میں ان کو ہدایت کر کے جا رہی ہوں کہ جب تک آخری جو سیلاب سے متاثرہ شخص ہے وہ اپنا حق یہاں سے لے کر, اپنا کارڈ, اپنی رقم یہاں سے لے کر نہیں نکلتا, یہ لوگ یہاں سے جائیں گے نہیں. آپ سب کے کھانے کا خیال کریں, سب کے پینے کے پانی کا خیال کریں, اور کوشش کریں کہ لوگوں کو زیادہ دیر قطاروں میں انتظار نہ کرنا پڑے. یہ جو ہم نے سائٹس بنائی ہیں, اس میں کیونکہ تعداد زیادہ ہے متاثرین کی, تو اس لیے دیر لگ سکتی ہے. ایک تو ہم نے یہ 1 سے زیادہ کاؤنٹر بنا دیے تاکہ آپ کو لائن میں نہ لگنا پڑے, انتظار نہ کرنا پڑے. اور اس کے باوجود اگر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو آپ کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے, تاکہ اگر آپ کو یہاں زیادہ وقت لگ جائے اپنے پیسے لینے میں یا اپنا کارڈ لینے میں, تو آپ کو اگر کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ بھوکے پیٹ نہ رہیں, آپ کو یہاں پر کھانا بھی فراہم کیا جائے گا. اور یہاں پر لانے اور لے جانے کے لیے, وہ جو کیمپ سائٹس ہیں وہاں پر لانے اور لے جانے کے لیے آپ کے لیے فری ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر باعزت طریقے سے لائیں گے, مہمانوں کی طرح آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے, پانی بھی پلائیں گے, پینے کے صاف پانی کا بھی انتظام ہے, پنکھوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے. اور لاہور میں جو کیمپ لگے گا, اوکاڑا میں بھی اسی طرح کا کیمپ لگے گا, بہاول نگر میں بھی اسی طرح کا کیمپ لگے گا, سرگودا میں بھی اسی طرح کا کیمپ لگے گا. پنجاب کے کسی بھی فرد میں کوئی تفریق نہیں ہوگی انشاءاللہ, کسی شہر میں کوئی تفریق نہیں ہوگی. میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کی خدمت کر سکوں. اللہ تعالیٰ پنجاب کو اس سے زیادہ وسائل دے تاکہ وہ میں آپ کے قدموں میں رکھ سکوں, آپ کی ہر تکلیف کو دور کر سکوں, آپ کی ہر مشکل میں آپ کے کام آؤں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ آج لوگ پنجاب کی مثال دیتے ہیں, پنجاب کی ترقی میں کی مثال دیتے ہیں, پنجاب کے اندر ہونے والے کاموں کی مثال دیتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر بس میں, ہر شہر میں ماشاءاللہ گرین بس چلی ہے جس کا صرف اور صرف 20 روپے کرایہ ہے, اور ان شہروں میں چلیے جن شہروں نے کبھی سرکاری ٹرانسپورٹ جیسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تھی. میں نے آغاز اس کا چھوٹے شہروں سے کیا. میں چاہتی ہوں کہ جو ترقی بڑے شہروں میں آتی وہی ترقی چھوٹے شہروں میں بھی آئے. میں چاہتی ہوں کہ بڑے شہر کے جو عوام ہیں ان کو جو سہولت ملتی وہی سہولت چھوٹے شہروں کے لوگوں کو بھی ملے, تاکہ عوام کو یہ پتا چل جائے کہ مریم نواز شریف ان کی بھی اتنی ہی بیٹی ہے, اتنی وزیر اعلیٰ جسے وہ کسی لاہور کی ہے, کسی اور شہر کی ہے. میرے دل میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور اس طرح پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ ہر شخص, ہر خاندان مریم نواز کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا مریم نواز کا اپنا خاندان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آزمائشوں سے, تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری دعا ہے کہ جلدی جلدی جو آپ کو رقوم فراہم کی جا رہی ہیں, آپ ان سے اپنے جو گھر ٹوٹے ہیں, گرے ہیں, ان کا جو ازالہ ہے, ان کا جو تعمیر ہے وہ دوبارہ سے آپ کر لو, اور جلدی جلدی
عزت سے خوشی سے آپ اپنے گھروں میں جا کے دوبارہ آباد ہوں. جو لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں اس سیلاب کے اندر, ہر فرد کو ہم نے 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا ہے اس کے خاندان کو, چاہے اس کی بیوی ہے, پیچھے اس کے بچے ہیں, یا اس کے والدین ہیں, یا ایون بہن بھائی ہیں, سب کو الحمدللہ جو 1 ملین روپیہ دیا گیا ہے. جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو بھی 10 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے. جس کا گھر جو ہے اس کا 1 کمرہ یا 2 کمرے یا 3 کمرے گر گئے ہیں اس کو 5 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے. اور جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے پر ایکڑ 20,000 روپیہ اس کا ازالہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ 14-15 لاکھ لوگوں کا ہم نے دوران سیلاب الحمدللہ علاج کیا. 1000 کے قریب فیلڈ ہاسپٹلز جو تھے, کلینکس آن ویلز, وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے کیمپس میں جا کے, ٹینٹوں میں جا کر وہاں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے آپ کو موبائل ہاسپٹل سے علاج فراہم کیا, مفت ادویات فراہم کی, آپ کے جانوروں کا علاج کیا, جانوروں کے موبائل ہاسپٹل جو ہے وہ بنے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ, پہلا صوبہ بن گیا جس نے نہ صرف انسانی جان بچائی بلکہ آپ کے مال مویشی ڈنگر کی جان بھی بچائی, آپ کے جانوروں کو اٹھا کے لے کر آئے. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر, یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر, یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا, اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا. اور آج جو ریسکیو آپریشن ہے پنجاب حکومت نے الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا. جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا. اور اگر آپ جو ہمارے مہمان تھے سیلاب سے متاثرہ خاندان, ان کو اگر ہم نے رکھا, ان کو ٹینٹ فراہم کیے, ان کو کھانا فراہم کیا, تو الحمدللہ پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا. اور اب جبکہ تاریخ کا سب سے بڑا سروے ہو رہا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ترین, شفاف ترین سروے ہو رہا ہے, ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے اور اس سے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے تاکہ کوئی حقدار رہ نہ جائے, وہ بھی پنجاب حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے وسائل سے سب کر رہی ہے. اور اب جبکہ یہ اربوں روپیہ ماشاءاللہ تقریباً 100 ارب کے قریب ہے, یہ جب آپ کی بحالی کے لیے, آپ کے گھروں کی تعمیر کے لیے, آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے, آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے, اب جو ہم یہ تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ, یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے, کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. یہ باہر کی دنیا کی, بیرون ملک کے سامنے, دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے. میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہے پنجاب کے عوام کی امانت ہے, پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں. کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی, یہاں تک کہ میں نے شہباز شریف صاحب نے, جنہوں نے ہر موقع پہ نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ مجھے اعتماد دیا, مجھے شاباش دی. کل بھی وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے شاباش دی کہ آپ نے بہت اچھا, آپ نے محنت کی ہے سیلاب کے دنوں میں. تو میں نے ان کو کہا میں نے آپ سے سیکھا ہے, میں نے نواز شریف صاحب سے سیکھا ہے کہ عوام کے دکھ اور سکھ میں کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور وہ پیسہ جو پنجاب کے پاس ہے, اگر وہ پنجاب کی عوام کے کام نہیں آیا تو اس پیسے کا میں نے اور کیا کرنا ہے. میں نے آپ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, میں نے پنجاب کے عوام کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. اور جب تک آپ کی بہن اور بیٹی وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالی, آپ کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ نواز شریف کی بیٹی آج اپنا وعدہ وفا کرنے آئی ہے, اور چند دن بعد ہی آپ کے ازالے کا جو ایک پروگرام ہے وہ شروع ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ بتانا چاہتی ہوں, میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, میرے بزرگوں, کہ میں جتنے شاید آج آپ یہ چیکس وصول کر کے خوش ہوں گے کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں, اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر رہے ہیں, جو نقصانات آپ کے ہو گئے ہیں ان کا ازالہ ہونے جا رہا ہے, آج یقین مانیں کہ اس سے زیادہ آج میں خوش ہوں, آج میں خوش ہوں اس سے زیادہ. اور مجھے یہ دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی ایک جو میری ماں جی تھیں, بوڑھیے بیٹھی ہیں, میں ان سے بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا میرا تو کچھ بچا ہی نہیں, سب کچھ بہہ گیا. تو ایک ایک جو نقصان ہے اس کا ازالہ ہم کرنے لگے.
اور اس کے لیے ہم نے ایک بہت اچھا سسٹم جو ہے وہ بنا دیا ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کا طوفان آیا تھا، جس طرح کا سیلاب آیا تھا، جس طرح کی بارشیں ہوئی تھیں، ہر روز بارش کا ریکارڈ ٹوٹتا تھا. خدا نہ خواستہ اگر ہماری خدمت میں کوئی کمی ہوتی، ہماری تیاری میں کوئی کمی ہوتی، تو یہ جو انسانی جانوں کا نقصان ہے اور جانوروں کا نقصان ہے، یہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ کم سے کم جانی نقصان ہوا ہے اور کم سے کم جو ہے وہ تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی ہے. آج ہم عزت کے ساتھ جو سیلاب سے متاثرہ فیملیز ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیج رہے ہیں. الحمدللہ عزت کے ساتھ ان کے گھروں میں ان کی بحالی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور یہ اربوں روپے کی تقسیم ہے، لیکن میں آپ سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ سے یہ بات کر کے جا رہی ہوں کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے. اس میں